بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زمین کے دھس جانے کی کیا وعید سنائی؟ محترم حضرات، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے۔ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یقیناً وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج ماجوج، مشرق مغرب اور جزیرے نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری، اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈھیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لو و لعیب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا، جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے آج رات فلاں قبیلے کے گھروں میں زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کو شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبن سے اڑا چکی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف یعنی زمین کے دھس جانے، و مسخ یعنی چہروں کے اشکال کا بگڑ جانا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد فرمایا ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے۔ اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے امرا کے دروازوں سے بچ کر رہنا۔ تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے۔ کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتا چلا کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ شکلیں بدلنے اور زمین میں دھسنے اور پتھروں کی بارش جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ اس حدیث کے مطابق ذرا سوچیں، آج ہمارے معاشرے میں عید میلاد جیسی بدعت کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایسی بدعت کا جنم ہو چکا ہے جو روز و بروز ہمارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اور اس کو آج ہم ثواب سمجھ کر دین میں نئی ایجاد کر رہے ہیں۔ ذرا نہیں پورا سوچیں، کہیں آپ دین اسلام کے دائرے کار سے خارج تو نہیں ہو رہے، کہیں بدعات کی رسومات کو شریعت سمجھ کر آپ اور ہم شریعت محمدی کا انکار تو نہیں کر رہے۔ شاید ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ دین ناقص، کمزور یا پھر ادھوری معلومات پر مبنی تو نہیں۔ نعوذ باللہ، بدقسمتی سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چیلنج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے مولوی کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور ہمارا مولوی خود کی جان بچانے کے لیے من گھڑت حوالے دیتا پھر رہا ہے۔ دوستو، ایسے لوگوں کے لیے وعید کا اشارہ دیا گیا ہے، اور زمین کا دھس جانا در حقیقت دین میں ایجاد کا باعث احکامات کی پامالی اور خداوند کریم کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کے کہنے پر مت لگیں۔ ہمارے تمہارے درمیان قرآن اور احادیث موجود ہیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار خود اٹھاؤ اور پڑھو، اور دوسروں کی کہی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہیوں سے بچائے، بدعات اور ضلالت کے کاروں سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہیوں سے بچائے، بدعات اور ضلالت کے کاموں سے دور رکھے۔ آمین۔